بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل کہانی سینٹرل آفیشل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اس طرح سے آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ چلیں بچوں، کہانی کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ صبح تڑکے کا وقت تھا، سورج ابھی نہیں نکلا تھا لیکن ہلکا ہلکا اجالا پھیل گیا تھا۔ ساحل عمر کٹے ہوئے درختوں کے درمیان اسی بڑے سے پتھر پر لیٹا تھا جہاں کل اس کی آنکھ کھلی تھی۔ چترو بیل اسے کھلا پلا کر رات اسی پتھر پر گزارنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ صبح ہی صبح آنے والا تھا تاکہ ساحل عمر کو دریا کے کنارے بے ہوشی کے عالم میں لٹائے اور پھر کسی درخت کے پیچھے چھپ کر کاویری کی آمد اور ساحل عمر کو وہاں سے اٹھا لے جانے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اسے یقین ہو جائے کہ مچھلی نے کانٹا نگل لیا ہے، اس کے بعد اسے محض ڈور کھینچے جانے کا انتظار کرنا تھا۔ رات کو ساحل عمر بہت دیر میں سویا تھا۔ وہ دنیا جہاں کی باتیں سوچتا رہا تھا۔ پھر نرم گداز بستر پر سونے والے شخص کو بستر کی جگہ پتھر فراہم کیا گیا تھا۔ وہ کیسے سوتا؟ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ وہ تو ایک بینچ نما پتھر تھا۔ وہ اپنے بازو پر سر رکھ کر سوچتے سوچتے جانے کب سو گیا۔ اس وقت بھی وہ سو رہا تھا۔ صبح قریب تھی، اندھیرا ملگجے اجالے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ چترو بیل ابھی تک نہیں پہنچا تھا لیکن وہ چھلانگے مارتا ہوا کسی راکٹ کی رفتار سے چلا آ رہا تھا۔ پھر وہ بینچ نما پتھر کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے بڑی تیزی سے چاروں طرف گردن گھما کر دیکھا۔ ہر طرف سکون پھیلا ہوا تھا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر چہرہ ساحل عمر کے چہرے کے قریب کر دیا۔ جلد ہی ساحل عمر نے اپنے چہرے پر غیر انسانی سانسوں کو محسوس کر لیا۔ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے نزدیک پا کر وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس کے سامنے ایک چیتا موجود تھا۔ روشنی زیادہ نہ ہونے کے باوجود اس نے پہچان لیا کہ وہ تہکال ہے۔ وہ اسے کیسے نہ پہچانتا؟ اس نے اس کے جسم کے ہر حصے پر برش چلایا تھا۔ اس نے اسے پینٹ کیا تھا۔ تہکال نے کسی پالتو بلی کی طرح اپنا جسم اس کی ٹانگوں سے رگڑا۔ اسے نزدیک پا کر ساحل عمر نے ذرا بھر بھی خوف محسوس نہیں کیا، بلکہ اسے دیکھ کر اس کے دل میں محبت کے جذبات ابھرے۔ اس نے اس کی گردن پر باہیں ڈال دیں۔ تہکال تھوڑا سا پیچھے ہوا تو وہ مزید اس پر جھک گیا۔ تہکال مزید پیچھے ہو کر ایک دم اس کے نزدیک آیا۔ اس آگے پیچھے ہونے میں یہ ہوا کہ وہ تہکال کے اوپر سوار ہو گیا۔ تہکال کے لیے اتنا ہی موقع کافی تھا۔ اس نے اپنی کمر ہلا کر ساحل عمر کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور تیزی سے دوڑ لگائی۔ ساحل عمر نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کی گردن کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی کمر پر اچھی طرح جم گیا۔ تہکال نے جب دیکھا کہ سوار نے اپنی نشست اچھی طرح سے سنبھال لی ہے تو پھر اس نے ایک لمبی چھلانگ بڑھی اور چند لمحوں میں وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ساحل عمر بہت مضبوطی سے اس کی گردن سے چمٹا ہوا تھا۔ چترو بیل جھومتا جھماتا بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ آگ جو اس کی روح میں لگی تھی، اس آگ کے ٹھنڈا ہونے کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ منزل بہت قریب تھی۔ وہ ساحل عمر کو دریا میں ایک غوطہ لگا کر کنارے پر لٹا دے گا۔ ایک ٹانگ اس کی دریا میں ہوگی، باقی جسم خشکی پر ہوگا اور وہ بے سدھ لیٹا ہوگا۔ کاویری جب اسے دیکھے گی تو اس کے چلتے قدم رک جائیں گے۔ ارے، کاویری کے چلتے قدم اسے دیکھ کر پتہ نہیں رکتے کہ نہیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر چترو بیل کے چلتے قدم ضرور رک گئے تھے اور منہ سے بے اختیار حیرت کا کلمہ نکل گیا۔ درختوں کے درمیان سے وہ بینچ نما پتھر صاف نظر آیا جو خالی تھا۔ اس نے جلدی جلدی چاروں طرف نظریں دوڑائیں
اس نے سوچا شاید ساحل عمر ضرورتاً اٹھا ہو، لیکن وہ آس پاس کہیں نظر نہ آیا۔ یہ بات اس کے لیے سہانے روح ہو گئی۔ وہ خود روح تھا، وقت اور جگہ کی قید سے آزاد۔ اس نے جلدی جلدی آس پاس کا علاقہ چھان مارا۔ دریا کے دونوں کنارے خالی پڑے تھے، حتیٰ کہ کاویری بھی اپنے گھر میں موجود تھی۔ چترو بیل ایک مہم سی امید پر اسے جگہ جگہ تلاش کرتا رہا۔ اب تو سورج بھی نکل آیا تھا، ہر سو سورج کی کرنیں بکھر چکی تھی، لیکن ساحل عمر کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ کہاں گیا وہ؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ چترو بیل سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا۔ اس کی خوشی لمحوں میں غائب ہو گئی، ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی، بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ تب اسے برکھا کا خیال آیا، کہیں یہ کام اس عیار لومڑی نے تو نہیں کر دکھایا؟ اس سے غلطی ہو گئی کہ وہ برکھا کی طرف سے غافل ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ ہوا کے جال کے کٹ جانے کے بعد اب ادھر سے کوئی خطرہ نہیں، اسے جاتے ہوئے کوئی نشانی لگا کر جانا چاہیے تھا۔ اگر اس کے پاس نشانی لگی ہوتی تو اس کے بارے میں فوراً نشاندہی ہو جاتی۔ لگتا ہے برکھا ہاتھ دکھا گئی، اگر واقعی ایسا ہے تو وہ اسے بخشے گا نہیں۔ وہ غصے سے کھول اٹھا۔ برکھا کے ہوش اڑے ہوئے تھے، اس پر پاگل پن کا دورہ پڑنے والا تھا، ایک جنون کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ وہ غصے میں چترو بیل کے آستان کے چاروں طرف چکر کاٹ رہی تھی۔ سونا اور واسم دیوار سے لگے بیٹھے تھے، وہ پریشان نظروں سے برکھا کو چکر کاٹتا دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ برکھا جی کچھ بتائیں، آخر ہوا کیا ہے؟ واسم نے ہمت کر کر پوچھا۔ وہ ہو گیا جو آج تک نہیں ہوا، برکھا نے افسردگی سے کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح سے مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، میری کئی راتوں کی محنت یوں عکارت چلی جائے گی۔ کچھ بتائیں تو۔ سونا نے اس مرتبہ لب کھولے۔ واسم کے بولنے سے اس میں ہمت آ گئی تھی۔ ہوا کا جو جال میں نے ساحل عمر کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا، وہ جال ساحل عمر نے کاٹ دیا۔ کیسے پتا چلا؟ سوال ہوا۔ یہ تم اندوں کو جلا ہوا گولا نظر نہیں آ رہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی کٹا ہوا جال ہے۔ برکھا نے اس جلے ہوئے گولے کی طرف اشارہ کیا جو اچانک ہی کہیں سے قالین پر نمودار ہو گیا تھا۔ اس گولے کو ان دونوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے تھے، اور برکھا سے پوچھنے کی ان میں ہمت نہ تھی کہ یہ کیا ہے۔ صورتحال سے آگاہی پر دونوں کو افسوس ہوا۔ سونا بولی، یہ تو بہت برا ہوا۔ ابھی برکھا جواب دینے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ وہ چکر کاٹتے کاٹتے ایک دم ٹھٹک گئی۔ سونا اور واسم نے برکھا کو اس طرح رکتے دیکھا تو وہ دونوں فوراً چوکنا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سونا نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا برکھا جی؟ وہ آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر برکھا جہاں کھڑی تھی وہیں آسن جما کر بیٹھ گئی اور تیزی سے منہ ہی منہ میں کچھ منتر پڑھنے لگی۔ منتر پڑھتے پڑھتے اس نے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سونا اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے فوراً اٹھی اور تیزی سے آگے بڑھ کر آستان کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی چترو بیل کسی آندھی کی طرح اندر داخل ہوا اور اپنے آستان کے نزدیک پہنچ کر برکھا کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتے ہو مجھے؟ برکھا ایک دم کھڑی ہو گئی اور غصے سے بولی، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بتا کہاں چھپایا ہے تو نے اسے؟ اگر تو نے اسے میرے حوالے نہ کیا تو یاد رکھ تیرا آستان بھی یہی بنے گا۔ چترو بیل کے لہجے میں آگ بڑی تھی۔ ارے الٹا مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ میں نے اپنا بڑا سمجھ کر اپنی تپسیا کو تمہارے آستان پر بھیجا تھا کہ تمہارے ذریعے میری کچھ راہیں آسان ہو جائیں گی۔ مجھے آسانی معائنہ کرنا تو درکنا تم میری بلی کو ہی لے اڑے۔ تم جانتے نہیں کہ میں اس پر کب سے محنت کر رہی ہوں۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں لے گئے اسے مجھ سے چھین کر؟ بولو، جواب دو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اسے تجھ سے چھین کر لے گیا، لیکن تو نے اسے میرے پاس رہنے کب دیا؟ میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے پاس بلا بھیجا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہوا کا جال کاٹنے کے باوجود تو اسے اپنے پاس بلا لے گی۔ تو اتنی طاقتور ہو گئی ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ چترو بیل تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ برکھا اس سے زیادہ حیران ہوئی۔ دیکھ برکھا، میرے پاس وقت نہیں ہے،
تو بس چند روز کے لیے اسے میرے حوالے کر دے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود اسے تیرے پاس چھوڑ جاؤں گا اور تیری راہیں بھی آسان کر دوں گا. اس نے چال چلی. ارے چترو بیل، کیا ساحل تمہارے پاس نہیں؟ کیا تم اسے یہاں سے نہیں لے گئے؟ اسے میں لے گیا تھا. اس بات سے میں کب انکاری ہوں، لیکن اب وہ میرے پاس نہیں ہے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ برکھا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، کالی دیوی کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، وہ بڑی سنجیدگی سے بولا. لیکن چترو، پھر وہ کہاں گیا؟ وہ میرے پاس تو نہیں، کالی دیوی کی قسم وہ میرے پاس نہیں ہے. ہیں؟ یہ سن کر چترو بیل پر اس قدر صدمہ طاری ہوا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا. اس کی آنکھیں کانپنے لگی. وہ فوراً قالین پر بیٹھ گیا اور بے حد اداس لہجے میں بولا، پھر اسے کون لے اڑا؟ اوہ! برکھا نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا. چترو، یہ کیا کیا تم نے؟ اسے نہ میرا رہنے دیا نہ اپنا. وہ کہاں جا سکتا ہے؟ چترو بیل نے سوال کیا. اسے ڈھونڈنا ہوگا، برکھا بولی. ڈھونڈیں گے، ہم دونوں مل کر اسے تلاش کریں گے. ہم دونوں مل کر نہیں، برکھا نے فوراً تردید کی. میں اسے تنہا ڈھونڈوں گی. اب تم اسے بھول جاؤ، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں سمجھے. میں یہاں سے جاؤں گی تو تمہیں آستان پر باندھ کر جاؤں گی، پھر تم یہاں سے ہل بھی نہ سکو گے. تمہاری اس حماقت نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے مجھے، میں تمہیں بخشوں گی نہیں. تم ایسا نہیں کرو گی برکھا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. یہ بات تو نے ٹھیک کہی، تجھ سے برا واقعی یہاں کوئی اور ہے بھی نہیں. دیکھ، میں نے باندھ دیا، اب تو اس کمرے کی دیواروں سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر تو نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو تیری روح میں شعلے بھڑک اٹھیں گے. اتنی بات تو خود بھی سمجھتا ہوگا. تو نے کالی دنیا کے اصول کو توڑا ہے. تو نے جادوگر ہو کر ایک دوسری جادوگر کو دھوکہ دیا ہے. میں تیری شکایت کالی دیوی سے کروں گی. تجھے دوسرے جنم میں ضرور کتا بنایا جائے گا. یہ کہہ کر برکھا اٹھ کر کھڑی ہو گئی. چترو بیل نے جب چاروں طرف نظریں گھمائیں تو اسے ہر طرف آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دی. یہ آگ تھی جو صرف اسے ہی دکھائی دے رہی تھی اور صرف اس کے لیے تھی. واسم سونا! برکھا غصے سے چیخی. جی برکھا جی! وہ دونوں بھاگ کر اس کے قدموں میں آ گرے. آؤ چلو، نکلو یہاں سے، دروازے کو تالا لگاؤ اور چابی مجھے دو. یہ کہہ کر وہ دونوں دروازے سے باہر آ گئے. اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ چترو بیل پر اس عمل کا کیا رد عمل ہوا. باہر نکل کر سونا نے دروازے کو لاک کیا اور چابی برکھا کی طرف بڑھا دی. برکھا نے چابی کو ہاتھ میں لے کر کوئی منتر پڑھا اور پھر اسے اپنی ساڑی کے پلو میں باندھ دیا اور کوٹیج سے باہر نکل آئی. اماں ناصر مرزا کے سامنے بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی. ناصر مرزا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیسے چپ کروائے، انہیں کیا کہہ کر تسلی دے. وہ آج حافظ موسیٰ سے ملاقات کے لیے نکلا تھا. اس نے سوچا کہ اماں کو بھی دیکھتا چلے. وہ جب یہاں آیا تو اسے دیکھتے ہی اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. ارے اماں، کیا ہوا؟ آپ کیسی ہیں؟ ناصر مرزا نے فکر مندی سے کہا. بس اتنا سننا تھا کہ وہ مزید رو پڑی. ان کی ہچکیاں بند گئیں. وہ اس طرح سے رو رہی تھی جیسے خدا نہ خواستہ ساحل عمر چل بسا ہو. وہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کرسی پر بیٹھی تھی جس پر بیٹھ کر ساحل عمر ناشتہ کیا کرتا تھا. گھر میں مرجینا بھی موجود تھی. اب وہ اماں کے ساتھ 24 گھنٹے رہ رہی تھی. ساحل عمر کے لاپتہ ہونے کے بعد مرجینا نے ان کے ساتھ مستقل رہنا شروع کر دیا تھا. یہ بات ناصر مرزا نے اسے کہی تھی کیونکہ اماں کا اس عمر میں تنہا رہنا ٹھیک نہ تھا. ناصر مرزا نے تو انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کا کہا تھا لیکن وہ مانی نہیں. کہنے لگی، نہیں بھیا، میں اپنے ساحل کا گھر نہیں چھوڑ سکتی. تب مجبور ہو کر ناصر مرزا نے مرجینا کو ہدایت کی تھی کہ ساحل عمر کے آنے تک وہ اس گھر میں ہی مستقل رہنا شروع کر دے. اس نے خوشی سے یہ بات مان لی تھی. اماں روئے جا رہی تھی اور ناصر مرزا خاموشی سے انہیں تکے جا رہا تھا. رونے کی آواز سن کر مرجینا بھی کام چھوڑ کر ان کے پاس آ گئی اور انہیں تسلیاں دینے لگی. صاحب کی واپسی کا یقین دلا رہی تھی لیکن اماں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. تب ناصر مرزا نے مرجینا سے ایک گلاس پانی لانے کو کہا. وہ فوراً ہی پانی لے آئی. ناصر مرزا نے گلاس پکڑ کر کچھ پڑھا، پھر 3 بار پانی میں پھونکیں ماری اور پھر بولا، اماں پانی پی لیں. ان کے دل میں جو غبار تھا وہ آنسو بہہ جانے کی وجہ سے خاصا دب گیا تھا. انہوں نے ناصر مرزا کی آواز سن کر سر اٹھایا.
دوپٹے سے اپنے آنسو پہنچے اور پھر پانی اس کے ہاتھ سے لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ اس پانی کو پی کر اماں کو خاصا سکون ملا۔ بھائی، میں نے اپنے ساحل کو خواب میں دیکھا ہے، یہ کہہ کر وہ پریشان سی ہو گئی۔ ناصر مرزا نے ان کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اماں نے ساحل عمر کے بارے میں ضرور کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا ہے۔ اس نے کہا، اماں، خوابوں کا کیا بھروسہ، آپ نے ساحل کے بارے میں ضرور کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے۔ ناصر، جب سے میں نے ساحل کو خواب میں دیکھا ہے، میرا دل پریشان ہے، کسی طرح بہلتا ہی نہیں۔ میرا ساحل ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ میں نے ایک جنگل بیابان دیکھا۔ اس جنگل میں میرا ساحل ننگے پاؤں ایک کالی چادر اوڑھے ماڑا ماڑا پھر رہا ہے۔ میں اسے دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتی ہوں، اسے آوازیں دیتی ہوں، لیکن وہ کچھ سنتا ہی نہیں۔ میں چیخ چیخ کر اس کا نام پکارتی ہوں، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اتنے میں مرجینا مجھے اٹھا دیتی ہے۔ اماں، اٹھ جاؤ، کوئی خواب دیکھ رہی ہو کیا؟ فوراً ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اماں اپنا خواب سنا کر پھر پریشان ہو گئی۔ ناصر مرزا کو محسوس ہوا جیسے وہ پھر رونے والی ہوں۔ ناصر مرزا فوراً بولا، اماں، آپ بالکل پریشان نہ ہو، خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ساحل عمر جہاں ہوگا آرام سے ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ میں ابھی حافظ موسیٰ کی طرف جا رہا ہوں، ان سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے۔ ناصر مرزا اٹھنے لگا تو اماں نے مرجینا کو اشارہ کیا، چائے لاؤ۔ اچھا اماں جی، ابھی لائی، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ ارے مرجینا، رکو، میں چائے نہیں پیوں گا، ابھی ناشتہ کر کر آ رہا ہوں۔ وہ اماں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا اماں، میں چلتا ہوں، جو بھی بات ہوگی میں آپ کو فون پر بتا دوں گا۔ اچھا بھیا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اماں ناصر مرزا کو گھر کے دروازے تک چھوڑنے آئیں، جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ نہیں ہو گیا گیٹ پر کھڑی نہیں۔ ناصر مرزا جب حافظ موسیٰ کے گھر میں داخل ہوا تو اسے امید تھی کہ وہ حسب معمول چارپائی پر لاٹھی تھامے بیٹھے ہوں گے، لیکن آج ناصر مرزا کو گھر کے پچھلے حصے میں جانے کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ اسے گیٹ کے اندر آتے ہی نظر آ گئے۔ وہ املی کے درخت کے نیچے ایک موڑے پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں تھامے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ناصر مرزا نے نزدیک جا کر انہیں سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر انہوں نے پوچھا، ناصر مرزا کیسے ہو؟ حضرت میں تو ٹھیک ہوں، لیکن ساحل عمر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ناصر مرزا نے وقت ضائع کیے بنا فوراً ساحل عمر کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے ڈھونڈنا ہوگا، تم نے اسے کہاں تلاش کیا؟ حضرت میں نے اسے ڈھونڈا تھا، میں تو برکھا کے گھر میں بھی کود گیا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا، البتہ اس کی گاڑی وہاں ضرور کھڑی تھی، میں اس کی گاڑی کو وہاں سے نکال لایا ہوں۔ اس دن میں اس چاقو کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ برکھا نے مجھے جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ناصر مرزا نے ساری روادات سنائی۔ اچھا، وہ سفلی والی، اللہ اس سے بچائے، وہ پکی شیطان کی خالہ ہے۔ وہ مسکرائے اور پھر لاٹھی میں بنی آنکھ سے اپنی آنکھ لگا لی۔ حضرت پھر ساحل عمر کا کیا کروں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ برکھا کے چنگل میں ہے۔ ناصر مرزا نے پوچھا، ہاں وہ تھا اس کے چنگل میں، سفلی والی نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ اس کے چنگل سے نکل گیا ہے۔ حافظ موسیٰ لاٹھی سے اپنی آنکھ لگائے لگائے بولے۔ اب وہ کہاں ہے؟ ناصر مرزا نے پھر سوال کیا۔ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اچھے لوگوں میں ہے، گول مول سا جواب ملا۔ مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، میں جا کر اسے لاؤں، اماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا ہے۔ اماں؟ انہوں نے حیرت امیز لہجے میں دہرایا۔ اصل میں وہ ان کی گود میں پلا بڑھا ہے، آپ آیا سمجھ لیں اس کی، ناصر مرزا نے وضاحت کی۔ اچھا، میں اس کے لیے تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایک بوتل پانی پر پڑھ کر دے دیتا ہوں، اسے پیتے ہی قرار آ جائے گا۔
اسے میرے حوالے سے بتا دینا کہ ساحل عمر کی طرف سے بالکل پریشان نہ ہو، اسے آنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ حضرت، میں ساحل سے ملنا چاہتا ہوں، کیا وہ اسی شہر میں ہے؟ نہیں، وہ یہاں سے بہت دور چلا گیا ہے، میں اگر بتا بھی دوں تو وہ کہاں ہے تو تم اس سے مل نہ پاؤ گے۔ یوں سمجھو کہ وہ کسی اور دنیا میں ہے اور لوگوں میں چلا گیا ہے۔ میں ہوں اس کی دیکھ بھال کے لیے، تم پریشان مت ہو، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ کی زبان سے سن لیا ہے کہ وہ جہاں ہے ٹھیک ہے تو میرے دل کو قرار آ گیا ہے۔ اب میں اس سفلی والی کی خبر لیتا ہوں، کوشش کر دیکھو۔ ویسے وہ تمہارے قابو میں آئے گی نہیں، وہ بہت عیار عورت ہے۔ اس نے میری بھتیجی کو مارا ہے، اس نے عابد منجم کو قتل کیا ہے۔ ناصر مرزا کے لہجے میں تپش آ گئی۔ تو کیا تم اسے قتل کر خود قاتل بننا چاہتے ہو؟ حافظ موسیٰ نے تنبیہ کی۔ جی تو یہی چاہتا ہے، ناصر مرزا نے کہا۔ تو پھر اس میں اور تم میں کیا فرق رہے گا؟ تم بھی قاتل، وہ بھی قاتل، تم بھی مجرم، وہ بھی مجرم، تم بھی سزا کے مستحق اور وہ بھی سزا کے مستحق۔ پھر میں کیا کروں؟ میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ صبر کرو، وقت کا انتظار کرو، میں بھی یہی ہوں، تم بھی یہی ہو، میں بھی دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے۔ جی بہت بہتر۔ ناصر مرزا نے یہ بات بڑی مایوسی سے کہی۔ بہت بہتر کیا ہے؟ تو میری بات کو بہتر سمجھ۔ حافظ موسیٰ نے اچانک اپنی آنکھ لاٹھی سے ہٹا لی اور اسے اپنی بے نور آنکھوں سے دیکھا۔ ناصر مرزا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ واقعی اس کو دیکھ رہے ہو۔ ناصر مرزا نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے نکال لیں، انہوں نے اس کے دل کا چوڑ پکڑ لیا تھا۔ اماں کے لیے آپ جو چیز بتانے والے تھے وہ بتا دیں، میں پڑھ کر پانی کی بوتل ان کے حوالے کر دوں گا۔ ہاں دیکھو ایسا کرنا۔ پھر ایک لمحے انہوں نے توقف کیا، اس کے بعد بتا دیا کہ کیا پڑھ کر پھونکنا ہے۔ اس کے بعد بولے، ٹھیک ہے ناصر مرزا، تم جاؤ۔ اچھا حضرت، میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور خاموشی سے ان کے گھر سے نکل آیا۔ تہکال نے تھوڑی ہی دیر میں ساحل عمر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کی گردن کو مضبوطی سے تھامتے ہی اس پر غنودگی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جب ذرا سا اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک دریا کے کنارے پایا، لیکن یہ دریا میدانی علاقے کا نہ تھا، پہاڑی علاقے کا تھا۔ چاروں طرف خوبصورت مناظر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے مگر گول پتھروں پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے برابر ٹھنڈے اور شفاف پانی کا دریا جاگ اڑاتا بہہ رہا تھا۔ سامنے پانی میں تہکال بیٹھا تھا، وہ اپنے پاؤں کسی بلی کی طرح چاٹ رہا تھا۔ ساحل عمر اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے دریا کے کنارے بیٹھ کر ٹھنڈے میٹھے پانی سے اپنا منہ دھویا، پھر چلو میں پانی لے کر خوب سیر ہو کر پیا۔ پانی بہت لطیف تھا، کوئی آدم نہ آدم کی ذات۔ اس نے تہکال کی طرف دیکھا۔ تہکال نے اپنا پاؤں چاٹنا فوراً چھوڑ دیا اور اپنی خوبصورت آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اٹھ کر آیا اور اس کی پیٹھ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ ساحل عمر نے اپنا ایک ہاتھ پیچھے کر کے اس کے سر پر پھیرا اور بولا، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اس وقت آپ کاگان میں ہیں؟ یہ کون بولا؟ کیا تہکال؟ اس نے فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تہکال بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ساحل عمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کاگان ہے؟ جی یہ کاگان ہے، فوراً جواب ملا، لیکن یہ جواب تہکال نے نہیں دیا تھا۔ یہ جواب اس شخص نے دیا تھا جو تہکال کی انتہائی بائیں جانب دوم کے نزدیک کھڑا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے ساحل عمر کو اپنی گردن خاصی گھمانا پڑی اور جب اس شخص پر نظر پڑی تو وہ حیران ہو کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بازگر، تم؟ یہ تم ہو؟ ساحل عمر نے کہا۔ جی ساحل صاحب، یہ میں ہوں، آپ کا خادم۔ بازگر کے لہجے میں بڑی فرما برداری تھی۔ تم میرے کب سے خادم ہوگے اور یہ سب کیا ہے؟
کچھ نہیں، یہ تہکال ہے، اس علاقے کا نام کاگان ہے۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، آگے چلنا ہے۔ ابھی ہماری منزل نہیں آئی، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہماری منزل کہاں ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے، چند گھنٹوں کا سفر ہے، آئیے چلیے۔ پہلے چل کر کچھ کھا پی لیں، پھر سفر اختیار کریں گے۔ ان دونوں کے چلتے ہی تہکال بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دریا میں اتر گیا۔ کچھ دیر تو وہ پانی میں نظر آیا، پھر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ پانی میں غوطہ لگا گیا ہو۔ ساحل عمر نے اس منظر کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بازگار نے ساحل عمر کو دریا کی جانب حیرت امیز انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تہکال کو دیکھ رہا تھا، ساحل عمر نے جواب دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اب تو آپ کو اس بات کا عادی ہو جانا چاہیے، وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا اور کتنے کم وقت میں، اس بات کا اندازہ ہے آپ کو؟ تہکال بہت زبردست چیز ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں۔ بازگار نے دریا کی طرف دیکھتے ہوئے تہکال کی تعریف کی۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، واقعی تہکال کوئی انوکھی شے ہے۔ ساحل عمر بولا۔ آپ ننگے پاؤں ہیں، یہ لیجئے، میری چپل پہن لیجئے۔ بازگار نے اپنے سینڈل اتارتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، اوپر کاگان کے بازار میں پہنچ کر آپ کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ ساحل عمر کو یاد آیا کہ جب وہ قبر والے کمرے میں تھا، اس کے پاؤں میں جوتے نہ تھے، وہاں سے چترو بیل اسے لے اڑا۔ چترو بیل کے ساتھ اس نے جتنا سفر کیا ننگے پاؤں ہی کیا تھا۔ اب اسے پھر ننگے پاؤں چلنا تھا، یہ پہاڑی علاقہ تھا، یہاں ننگے پیر چلنا آسان نہ تھا، اسی لیے اس نے بازگار کے چپل پہن لینے میں ہی عافیت جانی۔ اگرچہ وہ سینڈل اس کے پاؤں میں تھوڑے سے بڑے تھے، لیکن ننگے پاؤں چلنے سے کہیں بہتر تھا کہ بڑے سینڈل پہن لیے جائے۔ بازگار نے کاگان کے ایک اچھے ہوٹل میں اسے ٹھہرایا اور کمرے میں پہنچا کر بولا، آپ اتنی دیر میں نہا دھو لیں، میں ذرا بازار گھوم کر آتا ہوں۔ ساحل عمر جب نہا دھو کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ بیڈ پر شلوار قمیض کا ایک جوڑا رکھا ہے اور بیڈ کے ساتھ نئے سینڈل نما چپل رکھے ہیں۔ اس نے فوراً کپڑے تبدیل کر لی اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ساحل عمر نے دروازے کی طرف منہ کر کر زور سے کہا، آ جاؤ بھائی۔ اس کا خیال تھا کہ ہوٹل کا کوئی بیڑا ہوگا، کچھ کھانے پینے کا پوچھنے آیا ہوگا، لیکن جب دروازہ کھلا تو اسے سامنے بازگار نظر آیا، جس کے ہاتھ میں لوازمات سے بڑی ٹرے تھی۔ ارے یہ آپ کیوں لائے؟ ہوٹل کے کسی بندے سے کہہ دیا ہوتا۔ ساحل عمر اٹھتا ہوا بولا، یہ سب چیزیں میں اپنی نگرانی میں تیار کروا کر لایا ہوں۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی؟ ہاں بھوک تو شدید لگی ہے۔ ساحل عمر نے ناشتے کے سامان سے بڑی ٹرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تو پھر شروع ہو جائیے، میں جب تک جیپ کا انتظام کر لیتا ہوں۔ آپ کچھ دیر آرام کریں گے یا فوراً ہی چلیں گے؟ جاتے جاتے اس نے پوچھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے بس 1 گھنٹے کا ریسٹ دے دیں، پھر جہاں کہیں گے چلوں گا۔ ویسے جانا کہاں ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ آپ کبھی اس علاقے میں آئے ہیں؟ بازگار نے سوال کیا۔ نہیں، آج تک نہیں، ویسے سوات، گلگت، کشمیر اور مری وغیرہ میں نے دیکھ رکھے ہیں، اس نے بتایا۔ بس تو پھر اب اس علاقے کا حسن دیکھیے، میں آپ کو جھیل سیف الملوک تک لے چلوں گا۔ وہ جھیل سیف الملوک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی حسین ہے کہ وہاں پریاں اترتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ ساحل عمر نے بڑے اشتیاق بڑے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ پریوں پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ جاتے جاتے ٹھہر گیا اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آج تک کوئی پری نہیں دیکھی، ساحل عمر نے ہنس کر جواب دیا۔ پھر یقین کیوں کر آئے؟ کیا آپ نے کوئی جن دیکھا ہے؟ بازگار نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے کوئی جن بھی نہیں دیکھا، وہ بولا۔ کیا آپ ان کے وجود کے قائل ہیں؟ بازگار نے پوچھا۔ ہاں بالکل، جنات کا ذکر اللہ کی آخری کتاب میں موجود ہے۔ گویا آپ کا ان چیزوں پر بھی یقین ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ جی بالکل، میں اپنے خالق پر یقین کامل رکھتا ہوں، حالانکہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ بازگار نے وضاحت چاہی۔ جی ہاں، اس عظیم ہستی کی بات کر رہا ہوں جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔
آپ کیا سمجھتے ہیں میرے اور آپ کے اللہ نے بس یہ دنیا بنائی ہے بس؟ بازگار نے ایک نیا سوال اٹھایا۔ نہیں، ہماری دنیا کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اس کائنات میں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ ایک ہمارا نظام شمسی ہے، جانے ایسے کتنے نظام شمسی ہوں گے۔ ہمارے سائنسدان تحقیق میں لگے ہیں، مریخ پر انہوں نے زندگی کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں۔ ساحل عمر نے بات آگے بڑھائی۔ آپ کا کیا خیال ہے ہمیں اور آپ کی تخلیق کرنے والے نے یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے بس یوں ہی بنا کر چھوڑ دیے بے مقصد؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کوئی چیز بناتا ہے تو ساتھ ہی اس چیز کو دیکھنے والا بھی بناتا ہے۔ یہ حسین دنیا اس نے تخلیق کی تو ساتھ ہی اس دنیا کو دیکھنے والے بھی بنائے، چاہے یہ انسان کی صورت میں ہو یا جنات کی صورت میں یا کسی اور مخلوق کی صورت میں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا اظہار چاہتا ہے، اپنے وجود کا اقرار چاہتا ہے، اپنی وحدت کو تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا ہوتی لیکن دنیا والے نہ ہوتے تو پھر دنیا میں بکھرے ہوئے حسن کو کون دیکھتا، اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو تخلیق والے کو کون پہچانتا؟ میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کے علاوہ جو کچھ پیدا کیا ہے وہاں ان کو دیکھنے والے بھی پیدا کیے ہیں۔ ممکن ہے کسی سیارے پر شیشے کے انسان بستے ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور سیارے پر اسٹیل کے انسان پیدا کیا گیا ہو، ممکن ہے سورج پر بھی کوئی مخلوق آباد ہو۔ آپ دور کیوں جائیں، اپنی دنیا کو ہی لے لیں، ممکن ہے اس دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ بھی جانے کتنی مخلوق آباد ہو۔ انسان کی نظر محدود ہے، ممکن ہے وہ دوسری مخلوق کو دیکھ نہ پاتا ہو، ممکن ہے پریوں کا بھی وجود ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ جب آدمی سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے تو چیزیں وجود میں آنے لگتی ہیں، ایجادات ہونے لگتی ہیں۔ ہم جو کچھ ایجاد کرتے ہیں اس کا وجود پہلے سے ہوتا ہے، وہ موجود تفکر کے ذریعے ہمارے خیال کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کے دماغ ایک دوسرے سے خیال کی لہروں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ انسان نے جو کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، ان کمپیوٹروں کو دنیا میں پھیلے ہوئے کمپیوٹروں کو انٹرنیٹ کے ذریعے جو جوڑا ہے، تو یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کو ایک عام آدمی نہیں چلا سکتا، ایسے ہی کائنات میں پھیلی دوسری مخلوق سے ہر شخص رابطہ نہیں کر سکتا۔ یہ رابطہ ایک تربیت یافتہ ذہن ہی کر سکتا ہے۔ یہ دماغ کسی خاص انسان کا ہی ہو سکتا ہے، ایسا انسان جسے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ یہ کہہ کر بازگر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ ساحل عمر بازگر کو حیرت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بازگر کو ایک عام سا آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے ابھی جو کچھ کہا تھا وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہ تھیں۔ آپ کون ہیں؟ ساحل عمر نے بلا کر پوچھ ہی لیا۔ میں اللہ کی مخلوق ہوں، بازگر نے غیر واضح جواب دیا۔ انسان ہے؟ ساحل عمر نے وضاحت چاہی۔ انسان ہونا کتنا مشکل ہے، کاش میں انسان بن سکتا، بازگر نے بڑی دیانت سے جواب دیا۔ اس جواب سے کسی قسم کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ ساحل عمر نے اسے مسکرا کر دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ وہ بولا اب اس سے اور کیا پوچھتا؟ تب بازگر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بولا اچھا میں چلتا ہوں، آپ کو خواہ باتوں میں الجھا لیا، آپ اطمینان سے ناشتہ کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے ساحل عمر کے جواب کا بھی انتظار نہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ساحل عمر پر نیند کا سا غلبہ ہونے لگا۔ وہ بیڈ پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے اس کا دھیان برکھا کی طرف چلا گیا۔ برکھا اپنی ساحرانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اسے قربان کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی جان کے در پر تھی۔ ساحل اس کے سحر میں مبتلا ہو کر اس کے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ برکھا نے اسے چترو بیل کے آستان پر پہنچا دیا۔ چترو بیل صحرا کا ایک بڑا ساحر تھا۔ اس کی موت واقع ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ چترو بیل کی روح کاویری سے اپنی موت کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس نے ساحل عمر کو برکھا سے چھین لیا، وہ اسے لے اڑا۔ ابھی وہ چترو بیل کے چنگل میں پھنسا اس کے انتقام کا ذریعہ بننے والا تھا کہ تہکال اسے وہاں سے نکال آیا۔ فضا اور مقام بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ اب وہ ایک پہاڑی مقام پر بازگر کی تحویل میں تھا۔
साहिल उमर सोच रहा था कि शायद वो कोई सोने की चिड़िया है जिसे हर शख्स हासिल करने के चक्कर में है। बरखा और चतरू बेल का मामला तो इसकी समझ में आ गया कि एक अपनी साहिराना कुव्वतें बढ़ाने और एक अपने इंतकाम का जरिया बनाना चाहता था। अब ये बाज़गर किस फेर में है और वो इसे जेल सैफुल मलूक क्यों ले जाना चाहता है, ये बात उसकी समझ से बालातर थी। अभी तक उसके रवैये से ये तासुर नहीं मिला था कि वो उसकी कैद में है। वो इसके साथ निहायत पुरवकार तरीके से पेश आ रहा था, उसे इंतहाई अहम शख्स समझ रहा था। साहिल के साथ उसका बर्ताव एक गैर मामूली शख्स जैसा था। हालात का तजिया करते करते उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। चंद लम्हों बाद वो नींद में डूब गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज से उसकी आंख खुली तो इसे अंदाजा हुआ कि वो 2 घंटे से जायद सो चुका है। वो फौरन उठकर दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला तो बाज़गर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आपको मैंने नींद से तो नहीं उठा दिया? आपने मुझसे 1 घंटा आराम की बात की थी। मैं तो 2.5 घंटे के बाद वापस आया हूँ। मैं जीप ले आया हूँ। जीप होटल के बाहर खड़ी है। आप मुंह हाथ धोकर बाहर आ जाइए, तब तक मैं होटल वालों का हिसाब चुकाता हूँ। वो दरवाजे से वापस चला गया। साहिल उमर ने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। उसकी सारी थकन दूर हो चुकी थी। वो इस वक्त खुद को ताज़ा दम महसूस कर रहा था। कमरे में इसका कोई सामान ना था, बस वो कपड़े थे जो इसने उतारे थे। इसने इन कपड़ों को बाथरूम में ही छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल आया। जब वो होटल के दरवाजे से बाहर निकला तो बाज़गर को अपना मुंतजर पाया। बाज़गर ने जीप का अगला दरवाजा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया। खुद वो पीछे बैठ गया। जीप का ड्राइवर एक नौजवान था। अपने चेहरे मोहरे से कश्मीरी दिखाई देता था। चलो भाई, बाज़गर ने पीछे से ग्रीन सिग्नल दिया। जीप चल पड़ी। कागान से नारान तक सफर एक कच्ची सड़क पर तय हुआ। दरमियान में मुतअद्दिद बार ग्लेशियर्स आए। जीप हिचकोले खाती इन ग्लेशियरों के ऊपर से गुजरी। बालाखा नारान आ गया। नारान के सबसे अच्छे होटल में बाज़गर ने साहिल उमर को ठहराया। खाना खाने तक बाज़गर साहिल उमर के साथ रहा। फिर ये कहकर चला गया कि अब वो कल सुबह उसके पास आएगा। नाश्ता करने के बाद वो जेल सैफुल मलूक का सफर इख्तियार करेंगे। साहिल उमर इसे होटल के गेट तक छोड़ने आया। उसके जाने के बाद साहिल उमर ने अतराफ का जायजा लिया। ये होटल बहुत खूबसूरत जगह पर वाक़या था। साहिल उमर यूं ही टहलता हुआ होटल की हदूद से बाहर निकल आया। फिर वो तख्तों वाला छोटा सा पुल क्रॉस कर नारायण के बाजार में आ गया। एक लंबा और दूर तक फैला हुआ बाजार था। उसने बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगाया और फिर अपने होटल वापस आ गया। होटल के दरवाजे से एक फैमिली बाहर निकल रही थी। वो 3 लड़कियों के साथ एक बुजुर्ग खातून थी। इन खातून में अम्मा की बड़ी शबाहत थी। उन्हें देखकर उसे अपनी अम्मा याद आ गई। उसे घर से निकले कई दिन हो गए थे। वो घर से निकला भी किस कदर अजलत में था। उसने अम्मा से भी बात ना की थी। बस गाड़ी में बैठकर घर से निकल आया। उसके आने के बाद जाने अम्मा का क्या हाल हुआ होगा। उन्हें इसकी इस हरकत पर किस कदर सदमा हुआ होगा। नासिर मिर्जा और मसूद अफाकी अलग परेशान हो गए। उसे चाहिए कि वो यहाँ से अम्मा को कॉल करे, उन्हें फोन पर बता दे कि वो कहाँ है। ये सोचकर उसने होटल के टेलीफोन ऑपरेटर को अपने घर का नंबर दिया और अर्जेंट कॉल मिलाने की हदायत की। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कोई 10-15 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाया तो ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। सर, कराची बात कीजिए। अच्छा, साहिल उमर ने बड़ी बेकरारी से कहा। हेलो, आप कौन? उधर से मर्जीना की आवाज सुनाई दी। मर्जीना, मैं साहिल बोल रहा हूँ, अम्मा को बुलाओ। साहिल ने उसकी आवाज पहचान कर कहा। अरे साहब जी, आप? ओ अम्मा जी, जल्दी आइए। मर्जीना उसका नाम सुनकर खुशी से दीवानी हो गई और जोर से चीखी। साहब जी का फोन है। अम्मा अपने कमरे में असर की नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठी साहिल उमर के लिए दुआ मांग रही थी कि मर्जीना की बेताबाना आवाज कान में पड़ी। वो मसला समेटकर फौरन उठकर भागी। मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरे साहिल का फोन आ गया। साहब जी, अम्मा जी आ गई, बात करें। मर्जीना ने ये कहकर रिसीवर अम्मा के हाथ में दे दिया और वहीं खड़े होकर अम्मा की गुफ्तगू सुनने लगी। मेरे साहिल, मेरी जान, तुम कहाँ हो? अम्मा बेकरारी से बोली। अम्मा, इस वक्त मैं नारायण में हूँ।
میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کو بتایا بغیر گھر سے نکل آیا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں جلد ہی کراچی واپس آ جاؤں گا۔ ساحل عمر نے جلدی جلدی اپنے بارے میں بتا کر اماں کو تسلی دی۔ شکر ہے اللہ کا کہ تمہارا فون آ گیا، تم جہاں ہو خیریت سے ہو، بس اتنا جاننا میرے لیے کافی ہے۔ ناصر اور مسعود بھی تمہارے لیے پریشان تھے، اب میں فون کر کے انہیں تمہاری خیریت بتا دیتی ہوں۔ تمہارے یہ دونوں دوست بہت اچھے ہیں، انہوں نے نہ صرف میرا خیال رکھا بلکہ تمہارے لیے تو یہ بھائیوں کی طرح پریشان تھے۔ اماں نے کہا، صاحب جی، اماں جی نے خود اپنا رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے۔ مرجینہ نے ریسیور کے قریب اپنا منہ کر کر کہا، اماں یہ مرجینہ کیا کہہ رہی ہے، آپ اپنا خیال رکھیں، بس اب بالکل رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کل جیل سیف الملوک جاؤں گا، یہاں بازگر میرے ساتھ ہے۔ اماں آپ کو وہ شخص یاد ہے نا جو ایک چیتے کی تصویر بنوانے آیا تھا؟ ساحل عمر نے اماں کو یاد دلایا۔ ہاں، اسے میں کیسے بھول سکتی ہوں، وہ تمہاری غیر موجودگی میں یہاں آیا تھا۔ کیا تم نے اسے بھیجا تھا؟ اماں کو فوراً بازگر کا گھر میں آنا یاد آ گیا۔ نہیں اماں، میں نے تو اسے نہیں بھیجا۔ وہ کیا کہنے آیا تھا؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ اے بھیا، اس نے کہا وہاں تو کچھ نہیں۔ اس وقت گھر میں ناصر اور مسعود دونوں موجود تھے۔ وہ ہم تینوں کو گھر میں چھوڑ کر گھر میں گھستا چلا گیا۔ جب ہم لوگ اس کے پیچھے گھر میں آئے تو وہ ہمیں کہیں نہیں ملا، جانے وہ کدھر سے نکل گیا اور ساتھ میں تصویر بھی لے گیا۔ تصویر؟ ساحل عمر نے حیرت سے پوچھا۔ اماں کون سی تصویر؟ کہیں وہ رشا ملوک کی تصویر؟ میرا مطلب ہے وہ دلہن والی تصویر تو نہیں لے گیا جو میرے بیڈ روم میں لگی تھی؟ ساحل عمر نے پریشان ہو کر کہا، ہاں ساحل، وہی تصویر وہ لے اڑا۔ اماں نے شکایتی انداز میں کہا، بھیا مجھے تو وہ کوئی جن ون لگتا ہے، گھر میں گھستے تو سب نے اسے دیکھا، تصویر لے کر گھر سے نکلتے کسی نے نہ دیکھا، وہ کوئی جادوگر ہے کہ سب کو اندھا کر کے نکل گیا۔ اب تم بتا رہے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تو کیا اس نے یہاں آنے اور تصویر اپنے ساتھ لے جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں اماں، اب وہ صبح آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔ ساحل عمر نے فکر مند ہو کر کہا، اچھا اماں، اب آپ پریشان مت ہونا، میں بہت جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اچھا، خدا حافظ، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، خدا حافظ۔ ساحل عمر ریسیور رکھ کر سوچ میں پڑ گیا، بازگر اس کے گھر میں جا کر رشا ملوک کی تصویر کیوں لے آیا؟ اسے یاد آیا کہ وہ رشا ملوک کی تصویر خریدنا چاہتا تھا۔ ساحل عمر کو یہ بھی یاد آیا کہ وہ اس تصویر کے 1 کروڑ سے زائد دینے کو تیار تھا۔ بلا کر وہ اس تصویر کو گھر میں موجود لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اڑا لایا۔ اس نے ساحل عمر کو اس سلسلے میں کچھ بتایا بھی نہیں۔ بازگر کے بارے میں وہ پہلے ہی مشکوک تھا، اسی لیے اس نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، اور وہ اس بات کا جواب غیر واضح انداز میں دے کر اپنا پہلو بچا گیا تھا۔ اب اماں نے جس طرح اس کے گھر میں داخل ہونے کی تصویر کشی کی تھی، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے یا پھر کوئی بڑا ساحر ہے۔ اور آج اس نے جس انداز سے باتیں کی تھی، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ نہ صرف ایک ذہین شخص ہے بلکہ جدید معلومات بھی رکھتا ہے۔